بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے اور انٹیلیجنس بیورو کے افسر کی درخواست خارج کر دی ہے قاضی فیضی صاحب بینچ نے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ایک اور از خود نوٹس ٹائپ قاضی فیصل صاحب کی جانب سے جو ایک کارروائی کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد میں وکلاء اور پولیس، اسلام آباد پولیس آمنے سامنے آ گئے اور باقاعدہ گولیاں چل گئیں، اس کی کیا تفصیل ہے، اور وہ ہنگامہ اور فساد جو ہوا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا۔ لاہور ڈیفنس سی کے جو ایس ایچ او ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ برکی کے علاقے میں واقع گھر پر چھاپہ مارنے پر پولیس نے ایس ایچ او ڈیفنس سی نصر اللہ چٹھا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایس ایچ او ڈیفنس سی ٹیم کے ہمراہ جو ایس ایچ او تھے ڈیفنس لاہور سی نصر اللہ چٹھا، انہوں نے بغیر لیڈی کانسٹیبل کے گھر پر پولیس گھر کے اندر داخل ہوئی اور ایک خاتون کو گھسیٹ کے گاڑی میں بٹھا لیا۔ ایف آئی آر کے مطابق انسپیکٹر نصر اللہ چٹھا نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ ایس ایچ او نے سیاسی مخالفین کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی کارروائی کی۔ ڈیفنس سی پولیس نے 9 جنوری کو برکی کے علاقے میں چھاپہ مارا تھا۔ مقدمے میں انسپیکٹر نصر اللہ چٹھا سمیت 10 پولیس اہلکاروں کو نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جبکہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ برکی پولیس وہ بھی لاہور پولیس ہے۔ لاہور پولیس نے اپنے ہی ایک تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی مخالفین کی ایما پر ایک شریف آدمی کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ وہاں لیڈی کانسٹیبل بھی نہیں تھی، وہاں خواتین کو گھسیٹا گیا، ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا، اور اس بنیاد پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور اس بنیاد پہ یہ کارروائی شروع کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے اور لاہور پولیس کے لیے یہ ایک چارج شیٹ سے کم نہیں ہے۔ اس کا جواب لاہور پولیس ہی دے سکتی ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کیوں ایسا ہوا۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف، ان کے کاغذات نامزدگی اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ آج آخری دن تھا، آج 11 بجے تک وقت تھا کہ آپ نے جس کے بھی کاغذات نامزدگی چیلنج کرنے ہیں یا جس نے بھی کوئی اپیل دائر کرنی ہے یا ریٹ پٹیشن دائر کرنی ہے، آج تک کا موقع تھا۔ آج نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کا ایک کیس ایک مرتبہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی شہری شاہد اور اقدئی نے درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نواز شریف حلقہ این اے 130 لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نواز شریف سپریم کورٹ حملہ کیس میں ملوث ہیں اور سپریم کورٹ حملہ کیس عدالت عظمیٰ میں زیر التوا ہے، اور وہ جو کیس ہے سپریم کورٹ حملہ کیس وہ سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ میں ہی زیر التوا ہے۔ اپیلٹ ٹرائبونل نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات منظور کیے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے۔ شہباز شریف کی کاغذات نامزدگی کا فیصلہ بھی چیلنج کیا گیا ہے اور یہ بھی شاہد اور اقدئی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ شہباز شریف بھی سپریم کورٹ حملے میں ملوث تھے۔ شہباز شریف سپریم کورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ ریٹرننگ افسر اور جو ٹرائبونل ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی جو منظور کیے وہ قانون کے خلاف ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت کاغذات نامزدگی منظوری کو کالعدم قرار دے اور شہباز شریف کو الیکشن لڑنے سے روکے۔ یہ استدعا کی گئی ہے کہ جی شہباز شریف کو انتخابات لڑنے سے روکا جائے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جی نواز شریف کو بھی انتخابات لڑنے سے روکا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، چونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اب جب یہ بات آج میرے نالج میں آ جائی ہے کہ سپریم کورٹ میں ابھی تک وہ جو مسلم لیگ نون نے نواز شریف اور شہباز شریف کی ایما پر سپریم کورٹ میں ماضی میں حملہ کیا تھا، وہ کیس آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا پڑا ہے۔ اور جس طریقے سے قاضی فیصل صاحب نے پچھلے مقدمات جو تھے ایک خاص مائنڈ کے اور خاص جو ان کی پسند کے مقدمات تھے ان کو انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، تو کیا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف جو یہ کیس ہے سپریم کورٹ حملہ کیس، کیا اس کو بھی کبھی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف اور شہباز شریف کو جب استغاثہ دائر کیا گیا اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ان کو کلین چٹ دے دی،
استغاثہ میں بھی اس کو چیلنج کیا، ایک کرمنل ریویژن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں، اس وقت کا جو بینچ تھا انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دی اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی درخواست خارج ہو گئی۔ اب وہ اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ 2018 کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تب سے پینڈنگ پڑی ہیں اور آج تک قاضی فیصل صاحب نے ان کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، اور چونکہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اور رانا ثناءاللہ وغیرہ کے خلاف ہیں۔ دوسری جانب معزز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس تھا، قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا۔ قاضی فیصل نے ملک سے کلاشنکوف کلچر کو ختم کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سپریم کورٹ میں گھر سے 2 کلاشنکوف چوری ہونے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ سماعت چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں ہوئی۔ سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران قاضی فیصل نے سیکرٹری داخلہ، تمام صوبائی ہوم سیکرٹریز، انسپیکٹر جنرل پولیس کو نوٹس جاری کیا، جس میں پوچھا گیا کہ ممنوعہ بور کے کتنے اسلحہ لائسنس جاری ہوئے، متعلقہ جو تفصیلات ہیں وہ پیش کی جائیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم نامہ کی کاپی بھجوانے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جس کے گھر سے اسلحہ چوری ہوا، پولیس نے اس سے لائسنس تک کا نہیں پوچھا۔ مالک خود اقرار جرم کر رہا ہے کہ 2 کلاشنکوف اور 1 پسٹل سمیت دیگر قیمتی چیزیں چوری ہوئی ہیں۔ مجھے بھی آفر کی جاتی ہے کہ آپ کلاشنکوف کا لائسنس لیں۔ منشیات اور کلاشنکوف نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس طرح کالے شیشے لگا کر بڑی بڑی گاڑیوں میں کلاشنکوف لے کر دنیا میں کہیں کوئی نہیں گھومتا۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار سے پوچھا کہ آپ کے پاس کلاشنکوف کہاں سے آئی؟ آئی جی ایسے کلاشنکوف کے کاغذ دے رہے ہیں تو کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم سیکرٹری داخلہ کو لکھ دیتے ہیں کہ تمام کلاشنکوف اور ان کے لائسنس واپس کریں۔ قاضی فیصل نے کہا کہ اسکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلاشنکوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں، ڈرتے ہیں تو گھروں میں رہیں، باہر اس لیے نکلتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور اثر و رسوخ دکھایا جائے۔ اسلام آباد میں گھروں کے باہر کلاشنکوف لیے گارڈ کھڑے ہیں، کالے شیشے کے ساتھ لوگ کلاشنکوف لے کر نکلتے ہیں، پولیس کی ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیسے پتہ ہوگا کہ کلاشنکوف والے دہشت گرد تھے یا کوئی اور تھے؟ چیف جسٹس قاضی فیصل نے چوری شدہ اسلحے کے لائسنس کے بارے میں انکوائری نہ کرنے پر خیبر پختونخوا پولیس پر برہم ہو گئی اور کہا کہ بغیر لائسنس کا اسلحہ رکھنا جرم ہے اور پولیس نے انکوائری میں مالک سے پوچھا تک بھی نہیں۔ سپریم کورٹ نے چوری پر نامزد ملزم کاشف کی 50,000 روپے کے مچلقوں کی عوض ضمانت منظور کر لی۔ اب کیس یہ تھا کہ جی 2 کلاشنکوف کسی کے گھر سے چوری کی گئی ہیں۔ پولیس نے جو مدعی تھا اس سے یہ نہ پوچھا کہ آپ کے پاس جو کلاشنکوف تھیں وہ اس کا کوئی لائسنس کدھر ہے، اس کی کوئی آپ کے پاس رسید کدھر ہے، اس کے کوئی ڈاکومنٹس کدھر ہیں۔ پولیس نے پورے کیس میں پوری جو پولیس فائل ہے اس میں کچھ نہیں تھا، اور جو ملزم تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ بھئی کلاشنکوف میں نے کوئی نہیں چوری کی، میں نے کچھ بھی نہیں چوری کیا۔ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے کہا بھئی آپ نے یہ انکوائری کی ہے کہ اس کے پاس کوئی کلاشنکوف تھی بھی یا نہیں تھی، اگر تھی تو اس کا لائسنس کدھر تھا، اگر اس کے پاس لائسنس نہیں تھا اور پھر بھی وہ ایف آئی آر درج کرا کے یہ تسلیم کر چکا ہے، یہ کنفیشن کر چکا ہے کہ اس کے گھر میں 2 کلاشنکوف تھیں اور اس کا اسلحہ بھی نہیں تھا، تو پھر تو وہ خود اس نے الزام تسلیم کر لیے، تو آپ نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ یہ کیس تھا۔ عدالت نے ملزم کی جو چور تھا، مبینہ طور پر چور، اس کی ضمانت منظور کر لی اور ساتھ عدالت کی جانب سے از خود نوٹس لیتے ہوئے کلاشنکوف کے لائسنس سے متعلق تمام صوبوں سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اب یہ جو از خود نوٹس ہے، نہ تو کسی کمیٹی نے اس میں کوئی کردار ادا کی ہے، نہ ہی کچھ، ویسے ہی بس ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ از خود نوٹس لے لیا گیا۔ انٹیلیجنس بیورو کے ملازم کی بحالی کی درخواست پر قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی استعمال کرنے کے الزام پر ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے سوال کیا کہ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ گاڑی آپ کے پاس تھی؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ دوست کی گاڑی 1 دن کے لیے استعمال کی تھی، جس پر چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ جھوٹ مت بولیں، کسی پر احسان نہیں کیا آپ نے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی پر جعلی سرکاری نمبر پلیٹ بھی لگائی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئی بی جیسے ادارے میں اب انٹیلیجنس بیورو کا وہ انسپیکٹر ہے اور اس کو نوکری سے برطرف کیا گیا چونکہ وہ ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی پہ وہ گھوم پھر رہا تھا، اور
اب اس نے جب اپیل دائر کی تو اس نے کہا جی میرے تو دوست کی گاڑی تھی، ایک دن کے لیے میں نے اپنے پاس رکھی تھی، تو محمد علی مظہر جج نے پوچھا کہ آپ نے تو اس پر جعلی سرکاری نمبر پلیٹ بھی لگائی ہوئی تھی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ آئی بی جیسے ادارے میں ہوتے ہوئے آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، انٹیلیجنس بیورو کسی کو نہیں بتاتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، آئی بی خود کی پروجیکشن نہیں کرتی، خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے، آپ جیسے لوگ انٹیلیجنس بیورو میں ہوں گے تو ادارے کا کیا ہوگا؟ مجھے آپ کی نہیں عوام کی فکر ہے، پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کی نوکری کا ایک معیار ہوتا ہے، آپ اس نوکری کے بجائے کوئی اور دھندا کر لیں۔ اور عدالت نے آئی بی افسر کی جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا، انٹیلیجنس بیورو کی جو افسر کی درخواست تھی اس کو خارج کر دیا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں جو اسلام آباد کچہری ہے وہاں پر ایک انتہائی افسوسناک اور خطرناک واقعہ پیش آیا، وہ وکلاء اور پولیس کا آمنا سامنا اور لڑائی تھی۔ وکلاء کی بڑی تعداد تھانے پہنچ کر پولیس اہلکاروں کو بخشی تھانے پہنچ کر پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک نوجوان وکیل ینگسٹر تھا، تو جب پولیس والے ملزمان کو عدالت پیش کرنے کے لیے لاتے ہیں تو وہ ہر عدالت میں ایک بخشی تھانہ ہوتا ہے، یہ وہ بخشی تھانہ ہوتا ہے جہاں جو زیر حراست ملزمان ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے رکھا جاتا ہے اور پھر باری باری جس عدالت میں جو وقت ہوتا ہے وہ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو نوجوان وکلا ہیں یا جن کے کلائنٹس ملزمان بخشی تھانے میں ہوتے ہیں، تو پھر وکلا جا کے ان سے کوئی بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے، کوئی ملاقات کرنی ہوتی ہے، کوئی وکالت نامے پہ دستخط کروانے ہوتے ہیں، ان کے کیس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک نوجوان وکیل بخشی تھانے چلا گیا اپنے ملزم سے، اپنے کلائنٹ سے کو بات کرنے کے لیے، تو وہاں پولیس والوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور پولیس والوں نے اس نوجوان وکیل کو تھپڑ مارا۔ یہاں سے جب وکلا کو پتہ چلا تو وکلا پہنچ گئے بخشی تھانے اور انہوں نے وہاں پر جو پولیس والے تھے ان پر تشدد کیا اور پولیس والوں کو مارا۔ وکلا کو منتشر کرنے کے لیے جب وکلا کی بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی تو جو اسلام آباد پولیس تھی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ وکلا یہ الیج کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدھی فائرنگ کی ہے اور انہوں نے قتل اور جان سے مار دینے کی غرض سے فائرنگ کی ہے، جبکہ پولیس کہتی ہے کہ وہ ہوائی فائرنگ تھی اور وہ ان کو وہاں سے منتشر کرنے کے لیے تھی۔ منتشر کرنے کے لیے عدالت کے اندر، احاطہ عدالت میں جہاں جج بھی بیٹھے ہیں، سائلین بھی آئے ہوئے ہیں، وکلا کی بھی بڑی تعداد ہے، وہاں منتشر کرنے کے لیے کوئی ہوائی فائر بھی کرتا ہے، کوئی فائرنگ بھی کرتا ہے؟ خدا کا خوف کریں، اگر کسی کو لگ جاتی، کسی کی جان چلی جاتی تو اس کا کون ذمہ دار ہوتا؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر انکوائری ہونی چاہیے اور ان پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو سرکاری گن کو اپنے لوگوں کے سامنے تان لیتے ہیں۔ صرف اس بنیاد پر احتجاج ادھر سے بھی ہو رہا تھا، ادھر سے بھی ہو رہا تھا، آپ ہٹ جائیں وہاں سے، لیکن گولی چلانے کا اختیار نہیں ہے، اپنے ہی لوگوں پہ گولی چلانے کا اختیار نہیں ہے۔ اور اس پر پھر وکلا نے عدالتیں بند کر دیں اور وہاں پہ ہڑتال جاری ہے اور پولیس کا داخلہ بند کر دیا ہے اور پولیس کو عدالتوں میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کی عدالتوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس پر پھر عدالت کی ایکشن لیتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔